اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے آن لائن تدریسی سلسلے میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ ایم اے اردو سال دوم کے اختیاری مضمون اردو قواعد و انشاء کا 16واں لیکچر ہے، جس میں ہم اس میں صفت کی ذیلی اقسام میں سے پہلی قسم یعنی صفت ذاتی یا صفت مشبہ کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس میں نکرہ کو 10 معروف اقسام یعنی اس میں ذات، اس میں کنایہ، اس میں استفہام، اس میں صفت، اس میں مصدر، اس میں حاصل مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں معاوضہ اور اس میں حالیہ میں تقسیم کیا تھا، اور پھر گزشتہ کچھ لیکچرز سے فرداً ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہم نے اس میں ذات اور اس کی 7 ذیلی اقسام یعنی اس میں جنس، اس میں آلہ، اس میں ظرف، اس میں صوت، اس میں مصغر، اس میں مکبر اور اس میں جمع کے بارے میں جانا۔ اس کے بعد اس میں کنایہ اور اس میں استفہام پر روشنی ڈالی گئی، اور اس میں استفہام کی ذیل میں اس کی 3 ذیلی صورتوں یعنی استفہام میں اقراری، استفہام میں انکاری اور استفہام میں استخباری پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ جبکہ ہمارا گزشتہ لیکچر جو کہ اس میں صفت کا حصہ اول تھا، اس میں ہم نے مجموعی طور پر اس میں صفت کیا ہے اس کے بارے میں دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتب قواعد میں اس میں صفت کی ذیلی اقسام کی صورت میں پائی جانے والی بو قلمونی کو بھی پیش کیا۔ مختلف حوالوں سے اس میں صفت کی اقسام کے خاکے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ خاکہ بھی پیش کیا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے جس کے مطابق اس میں صفت کی ذیلی اقسام کا جائزہ لینا ہے۔ لہٰذا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ اس میں صفت کا حصہ دوم ہے، اس میں ہم اس میں صفت کی پہلی ذیلی قسم یعنی صفت ذاتی یا صفت مشبہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور اسی کے ذیلی درجوں کے طور پر صفت تفضیلی یا اس میں تفضیل کے ساتھ اس میں مبالغہ یا صفت مبالغہ کو بھی دیکھیں گے۔ ان سب کی وضاحت گزشتہ لیکچر میں کر دی گئی تھی کہ کچھ ماہرین قواعد جو ہیں وہ اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل کو الگ الگ بھی پیش کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس میں تفضیل کو صفت ذاتی کے درجوں کے طور پر لے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صفت مبالغہ کو بھی صفت ذاتی کے ساتھ ہی پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی انہی کا طریقہ اپناتے ہوئے صفت ذاتی ہی کی ذیل میں صفت مبالغہ کو دیکھنا ہے، اور پھر صفت ذاتی کے درجوں کے طور پر ہم اس میں تفضیل کے یعنی صفت ذاتی کے 3 درجے تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل کو دیکھیں گے۔ تو آئیے پھر اس تعارفی گفتگو کے بعد لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صفت ذاتی یا صفت مشبہ کیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سید حامد علی کا کہنا ہے کہ ایسی صفت جس سے کسی خصوصیت ظاہری یا باطنی کا قیام و استمرار کسی شخص یا چیز میں سمجھا جائے، اس کو صفت نفسی اور صفت مشبہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے لمبا، ٹھوس، اچھا، کالا، سبز، یہ صفت مفرد بھی ہوتی ہے اور مرکب بھی۔ اب یہ جو بات ہے مفرد اور مرکب کی، تو دراصل یہ بناوٹ کے حوالے سے یا بناوٹ کے لحاظ سے صفت ذاتی کی اقسام کی جاتی ہیں۔ ان پر ہم انشاءاللہ کچھ دیر بعد گفتگو کریں گے۔ فی الوقت آپ اپنی توجہ جو ہے وہ صرف صفت ذاتی کی تعریف یا صفت ذاتی کو سمجھنے میں صرف کیجیے، یعنی ہم کچھ دیر بعد دیکھیں گے کہ اصل میں صفت مفرد کیا ہے یا صفت مرکب کون سی ہے۔ گویا صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی چیز یا شخص کی اندرونی یا بیرونی حالت یا کیفیت ظاہر ہو۔
اسے صفت مشبہ بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسے صفت نفسی اور صفت تفضیلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ مختلف نام اس کے مختلف ناموں سے یہ معروف ہے صفت ذاتی. اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، یعنی سخی، سفید، بہادر، کڑوا، گول، سیاہ، روشن، اونچا، میٹھا وغیرہ. اگر آسان لفظوں میں بات کی جائے تو وہ صفت جو موصوف کی اپنی ذات کے اندر موجود ہو اور مستقل طور پر پائی جانے والی صفت ذاتی کہلائے گی. یعنی وہ اس میں صفت جس سے ظاہر ہو کہ اس کے موصوف میں کوئی وصف ہمیشہ پایا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ اصل میں صفت ذاتی جیسے کہ نام ہی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی شخص یا کسی چیز کی جو اندرونی یا بیرونی حالت یا صفت کا اظہار ہوتا ہے اور وہ صفت اس میں ہمیشہ پائی جاتی ہے، یعنی اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے اور وہ اس میں موجود ہوتی ہے اور اس کی ذاتی صفت کے طور پر وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. مثالیں آپ آگے مزید مثالیں دیکھیں گے تو اس سے آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی. جیسے روشن آفتاب گول زمین کے گرد گھومتا ہے. اس جملے میں روشن صفت ہے اور آفتاب موصوف. صفت اور موصوف کے بارے میں آپ اپنے پچھلے لیکچر میں بہت اچھے سے جان چکے ہیں، یعنی موصوف جس کی صفت بیان کی جائے اور اس کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں کر چکے ہیں. تو گول بھی اس میں صفت ہے اور زمین جو ہے وہ موصوف ہے. یعنی اس جملے میں روشن اور گول اسماء صفات اور آفتاب اور زمین جو ہیں وہ اسماء موصوف ہیں. اب روشن اور گول ایسی صفات ہیں کہ ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ آفتاب اور زمین میں ہمیشہ روشنی، یعنی آفتاب میں ہمیشہ روشنی پائی جائے گی اور زمین میں ہمیشہ گلائی پائی جائے گی. یعنی ان وصفوں کی کمی یا زیادتی کبھی نہیں آپ دیکھیں گے. بس ایسی صفت کو صفت مشبہ یا صفت ذاتی یا صفت نفسی کہتے ہیں. لہٰذا صفت مشبہ ایسے اسم کو کہا جائے گا جس سے وصف ذاتی یعنی وصفی معنی بطریق دوام سمجھے جائیں. مزید مثالیں دیکھیے کہ گول زمین، نیک آدمی، کالا کتا، سبز جھنڈا، سفید گھوڑا وغیرہ. ان تمام مثالوں میں خط کشیدہ الفاظ صفات ذاتی یا صفات مشبہ ہیں کہ یہ موصوف کی اندرونی و بیرونی حالت و کیفیت کا اظہار ہے. نیز یہ صفت موصوف کے اندر مستقل طور پر موجود ہے یا پائی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج زمین گول ہے تو کل چکور ہو جائے گی. یعنی آپ کو لگے گا کہ زمین جو ہے آپ سو کر اٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا پہلے تو زمین گول تھی تو اب چکور ہو چکی ہے. اور اگر ایک گھوڑا سفید رنگ کا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا رنگ بدل جائے گا، کل آپ دیکھیں گے تو وہ کالا ہو جائے گا یا کوئی اور رنگ آ جائے گا. یوں ایسی صفات جو اپنے موصوف کی اندرونی و بیرونی حالت و کیفیت کا اظہار کریں، نیز یہ صفات موصوف کے اندر بطریق دوام موجود ہوں، تو ایسی صفات کو صفات ذاتی یا صفات مشبہ کہا جائے گا. یعنی ان میں ہمیشگی بھی پائی جاتی ہے. ایک طرح سے ایک تو وہ اندرونی اور بیرونی کیفیات کا اظہار ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مستقل طور پر موصوف کے اندر موجود ہوتی ہیں. اسی طرح یہ مثالیں بھی دیکھیے کہ کھٹا انار، میٹھا آم، کڑوا کریلا، بہادر آدمی، اونچا درخت، فراخ صحن. ان میں خط کشیدہ الفاظ یعنی کھٹا، میٹھا، کڑوا، بہادر، اونچا اور فراخ بالترتیب انار، آم، کریلا، آدمی، درخت اور صحن کے ذاتی وصف ہیں. یعنی ان کی ذاتی حالت، خوبی، برائی یا کوئی اور خصوصیت ظاہر کرتے ہیں اور یہ صفات موصوف کے اندر مستقلاً موجود ہیں. لہٰذا ایسی صفات کو صفات مشبہ یا صفات ذاتی کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک انار ہے، یا وہ کھٹا ہوگا یا وہ میٹھا ہوگا. تو اگر وہ کھٹا ہے تو وہ کھٹا ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک لمحے وہ لگ رہا ہے کہ وہ کھٹا ہے لیکن دوسرے ہی لمحے وہ میٹھا ہو جائے گا. اسی طرح کریلا اگر کڑوا ہے تو وہ اس کے اندر یہ خصوصیت مستقل طور پر موجود ہے، یعنی ہمیشگی پائی جاتی ہے اس میں اور وہ اس کی ذاتی صفت کے طور پر آپ کو نظر آئے گی. تو ایسی تمام صفات جن میں ہمیشگی ہو اور جو کسی موصوف کی اندرونی اور بیرونی کیفیت کا اظہار کریں یا کسی شخص کی یا کسی چیز کی اندرونی اور بیرونی کیفیت یا حالت کا اظہار کریں تو اس کو ہم ایسی تمام صفات کو ہم صفات ذاتی یا صفات مشبہ کہیں گے. امید ہے کہ اس میں صفت کی جو پہلی ذیلی قسم یعنی صفت ذاتی ہے اس کی وضاحت آپ کو ہو گئی ہوگی. لہٰذا اب ہم مزید آگے چلتے ہیں اور جیسا میں نے پہلے ذکر کیا
اور جیسا آپ نے سید حامد علی کی تعریف میں بھی پڑھا کہ جو اس میں جو صفت ذاتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفرد بھی ہوتی ہے یہ اور مرکب بھی ہوتی ہے. اب بہت سے جو علماء ہیں یا ماہرین قواعد ہیں وہ بناوٹ یا ساخت کے لحاظ سے صفت ذاتی کی دو اقسام کرتے ہیں، یعنی صفت مفرد اور صفت مرکب. آگے آپ خاکے میں دیکھ سکتے ہیں کہ صفت مرکب کی بھی دو صورتیں ہیں، یعنی ایک صفت مرکب وہ ہے جس کو بنانے کے لیے ہم اصل لفظ سے پہلے کوئی علامت یا لفظ لے کر آتے ہیں، جبکہ دوسری صفت مرکب وہ ہے کہ جس کو بنانے کے لیے ہم اصل لفظ کے بعد کوئی علامت یا لفظ لے کر آتے ہیں یا کلمہ لے کر آتے ہیں. اب ان کی جو صفت مرکب کی جو مزید صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں، ان کی وضاحت ہم آئندہ کریں گے، آگے تھوڑی دیر بعد کریں گے. ابھی فی الوقت آپ جو بناوٹ یا ساخت کے لحاظ سے صفت ذاتی کی دو اقسام کی گئی ہیں، یعنی صفت مفرد اور صفت مرکب، فردن ان کی وضاحت دیکھ لیجئے. تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ صفت مفرد وہ صفت ہوتی ہے جو صرف ایک کلمہ یا ایک لفظ پر مشتمل ہو. مثلا سرخ، بھلا، چوڑا، بہادر، نیک، بد، دلیر، سخی، شوم، بزدل، کھٹا میٹھا وغیرہ. یعنی صفت مفرد وہ صفت ہے جو ساخت کے لحاظ سے اکیلی صفت ہے یا اپنی ساخت یا بناوٹ کے لحاظ سے ہی صفت ہے اور اسے دوسرے الفاظ وغیرہ سے ملا کر نہیں بنایا جاتا. اب آپ دیکھیے کہ جو پیش کردہ تمام مثالیں ہیں اصل میں صفات مفرد ہی کی مثالیں ہیں، جیسے لمبا، کالا، روشن، اچھا، سخت، موٹا، پتلا وغیرہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام مثالوں میں یہ تمام الفاظ مفرد ہیں اور ان کو کسی کے ساتھ ملا کر کوئی سابقہ لاحقہ نہیں لگا ہوا اور کوئی اور اسم ساتھ نہیں آیا ہوا، بلکہ یہ اپنی ذات میں ہی، اپنی بناوٹ میں ہی، اپنی ساخت میں ہی صفات ہیں اور صفات ذاتی ہیں اور مفرد ہیں. اس وجہ سے ہم ان کو صفت ذاتی کی جو پہلی قسم ہے یعنی صفت مفرد کی ذیل میں دیکھتے ہیں. اس طرح کی تمام صفات جو بناوٹ اور ساخت کے اعتبار سے ہی مفرد ہیں اور اکیلی ہوں، ایک لفظ یا ایک کلمے پر مشتمل ہوں، وہ تمام صفات مفرد ہی کہلائیں گی. صفت مفرد کے بعد اب ہم چلتے ہیں صفت مرکب کی طرف، اور جیسا کہ آپ اس کے نام سے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں یہ وہ صفت ہے جو ایک سے زائد الفاظ سے مل کر بنی ہو. مرکب آپ کو پتہ ہے ایک سے زائد کو ہم کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زائد کا جو امیزہ ہوتا ہے اس کو ہم مرکب قرار دیتے ہیں. تو اب وہ صفت جو ایک سے زائد لفظوں سے مل کر بنی ہو صفت مرکب کہلائے گی. مثلا من چلا، ہسمکھ، منہ زور، کام چور وغیرہ وغیرہ. یعنی جو دو یا دو سے زیادہ اسموں کی ترکیب سے بنے وہ صفت مرکب کہلاتی ہے. مثلا بدخو، سعادت مند، خوبصورت، تنگ نظر، نیک بخت، بے ڈول، خوش مزاج وغیرہ وغیرہ. تو اس کی بہت سی آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بہت سے طریقے بھی ہیں صفات مرکب کو بنانے کے. کچھ تو آپ نے اپنے اس پچھلے خاکے میں بھی دیکھے اور اس خاکے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے صفت مرکب کی دو صورتیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک اصل لفظ کے پہلے کوئی اور جو لفظ یا کلمہ لانے سے، اور دوسری صورت یہ ہے جب ہم لفظ اصلی کے بعد یعنی آخر میں کوئی اور لفظ یا کلمہ لے کر آئیں تو اس سے بھی صفت مرکب بن جاتی ہے. تو یہ دو بنیادی صورتیں ہیں. اب فردن ہم ان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. تو سب سے پہلے صفت مرکب کی پہلی صورت ایسی ہے کہ جن کے بنانے کے لیے ہم علامت یا کوئی کلمہ پہلے لے کر آتے ہیں، یعنی اسے بنانے کے لیے لفظ اصلی سے پہلے کوئی اور کلمہ یا علامت لائی جاتی ہے. اس کلمے کو اصطلاح میں سابقہ کہتے ہیں. سابقہ سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شروع میں کوئی حرف یا کلمہ بڑھا دیا جائے گا جس کے باعث صفت مرکب تیار ہو جائے گی. یعنی بعض اوقات لفظ اصلی سے پہلے کوئی اور کلمہ یا علامت لا کر صفت مرکب بنائی جاتی ہے اور وہ کلمہ اصطلاح میں سابقہ کہلاتا ہے. اور مقامی یا اردو کے لفظوں کے علاوہ عربی فارسی کے سابقے بھی اردو میں کام آتے ہیں. یعنی بہت سے عربی اور فارسی کے سابقے بھی ایسے ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں. بعض سابقے جن سے صفات مرکب بنتی ہیں ان کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھی ہیں، آپ دیکھیے.
دیکھیے ایک طرف دائیں طرف تمام سابقے لکھے ہوئے ہیں، جیسے ان، نی، نا، غیر، بے، نیک، اور آگے ان سے بہت سے صفات مرکب جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنائے گئے ہیں، جیسے ان سے انمول، انجان، ان پڑھ، انمل، نی سے نڈر، نکما، نکھٹو، نکوڑا، نا سے ناممکن، نالائق، نا سمجھ، نابینا، غیر سے غیر حاضر، غیر منتخب، غیر محرم، بے سے بے دھڑک، بے ڈول، بے سراب، بے بدل، بے وقوف، بے جوڑ، نیک سے نیک دل، نیک بخت، نیک خو، نیک تینت۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تمام سابقوں کو لگانے سے ہمیں جو صفت حاصل ہوئی ہے وہ صفت مرکب ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سابقے اصل لفظ سے پہلے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ سابقہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس کو شروع میں کوئی حرف یا کلمہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے حاضر ہے، اگر اصل لفظ ہے تو اس سے پہلے غیر کا سابقہ لگانے سے وہ غیر حاضر ہو گیا اور ایک صفت بن گئی، یعنی صفت مرکب تیار ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مزید مثالیں ہیں، ہم، کم، بد، خوش، پست، تنگ سے بھی بہت سے جو صفات مرکب ہیں وہ بنائی گئی ہیں، جیسے ہم سر، ہم وطن، ہم جنس، ہم پیشہ، ہم نوالا، ہم جماعت، ہم درد۔ اسی طرح کم سن، کم نظر، کم بخت، کم حوصلہ، اسی طرح بد نیت، بدگو، بد خصلت، بد بخت، اسی طرح خوش نما، خوش نصیب، خوش مزاج، خوش آواز، پست نظر، پست فطرت، پست حوصلہ، پست قامت۔ اسی طرح تنگ سابقے سے آپ دیکھیے تنگ دل، تنگ نظر، تنگ دامہ اور تنگ حوصلہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سے سابقے ہمارے پاس ایسے اردو میں رائج ہیں، بلکہ عربی اور فارسی سے بھی بہت سے سابقے ایسے اردو میں مستعمل ہیں کہ جن کو ہم اصل الفاظ کے ساتھ ملا کر بہت سے صفات مرکب تیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح خوب، اہل، زی، نیم، آد، ایک وغیرہ کئی سابقے ایسے ہیں جن کے استعمال سے صفات مرکب بنائے جاتے ہیں۔ تو صفات مرکب بنانے کی پہلی صورت یعنی جس میں ہم نے اصلی لفظ سے پہلے کوئی اور علامت یا لفظ کا استعمال کیا، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی دوسری صورت کی طرف، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لفظ اصلی کے آخر میں کوئی علامت یا کوئی لفظ یا کلمہ لے کر آئیں تو اس کو ہم صفت مرکب کی دوسری صورت کہیں گے۔ یعنی صفت مرکب کی دوسری صورت یہ ہے کہ اسے بنانے کے لیے لفظ اصلی کے بعد یا آخر میں کوئی اور کلمہ یا علامت لائی جاتی ہے۔ اس کلمہ یا علامت کو اصطلاح میں لاحقہ کہتے ہیں، یعنی بعض اوقات لفظ اصلی کے بعد کوئی اور کلمہ یا علامت لگا کر صفت مرکب بنائی جاتی ہے، اور وہ علامت یا کلمہ اصطلاح میں لاحقہ کہلاتا ہے۔ اور اردو میں لاحقے بھی کثرت سے ہیں، یعنی بہت زیادہ لاحقے اردو میں موجود ہیں جنہیں ہم استعمال کر کے صفات مرکب بناتے ہیں۔ مثلاً گار، گر، ناک، پوش، بخش، پرست وغیرہ جیسے لاحقوں کے آخر میں لانے سے بہت سی صفات مرکب بنتی ہیں، جیسے سازگار، طلبگار، گنہگار، خدمتگار، روزگار، یادگار۔ اسی طرح گر سے آپ دیکھیے، گر کے لاحقے سے دیکھیے بادشاہ گر، بازیگر، جلوہ گر، عمارت گر، ستم گر۔ ناک سے دیکھیے غمناک، اندوہناک، خوفناک۔ پوش سے دیکھیے تخت پوش، پردہ پوش، سفید پوش۔ اسی طرح بخش سے مولا بخش، خطا بخش، قوت بخش، لذت بخش۔ پرست سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حسن پرست، خود پرست، عیش پرست وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ بھی اسی طرح کار، بردار، فروش، گیر، خان، گو، آموز، آمیز، افروز، دوست وغیرہ کے آخر میں لانے سے بھی صفات مرکب بنتی ہیں، جیسے بدکار، بار بردار، حسن فروش، دلگیر، نعت خواں، قصہ گو، نو آموز، بزم افروز، حسن دوست، غریب نواز وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، بعض لاحقے جیسے دار، سار، ہار وغیرہ اور ان کے مخففات فارسی الفاظ میں مشترک ہیں، چنانچہ امیدوار، جاندار، کوہسار، گلزار وغیرہ جیسے صفات مرکب بھی اردو میں آپ کو ملیں گی۔ اچھا، اب ہم اگر دیکھیں یہاں پر آپ نے ابھی تک فی الوقت کیا جانا، آپ نے یہ جانا کہ صفت ذاتی یا صفت مشبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کی کوئی اندرونی یا بیرونی کوئی ایسی کیفیت جو اس میں مستقل طور پر موجود ہو، اس میں ہمیشگی پائی جائے، تو ایسی صفت کو ہم صفت ذاتی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفت ذاتی کی بناوٹ یا ساخت کے لحاظ سے دو اقسام کی جاتی ہیں، اور اس میں ایک
قسم ہے صفت مفرد اور دوسری ہے صفت مرکب. صفت مفرد میں وہ تمام صفات ذاتی آ جائیں گی جو بذات خود بناوٹ یا ساخت کے اعتبار سے صفت ہیں اور کسی اور سے ملا کر صفت نہیں بنتی، یعنی کسی اور لفظ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں صفت بننے کے لیے، بلکہ وہ خود ہی اپنی ذات میں ہی صفات ہیں. اس کے بعد جب ہم صفت مرکب کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے دو صورتیں ہیں. یعنی ایک تو ہم صفت مرکب بناتے ہیں بعض اوقات کسی اصلی لفظ سے پہلے کوئی لفظ لانے سے، یعنی سابقہ لانے سے، اور بعض اوقات کسی اصلی لفظ کے بعد کوئی لفظ لانے سے یا علامت لانے سے، یعنی لاحقہ لانے سے. اور اس کی مثالیں بھی آپ نے دیکھی. اب آپ دیکھیے کہ صفت ذاتی یا صفت مشبہ بنانے کے اس کے علاوہ بھی بہت سے قاعدے ہیں، یہ بہت سے طریقے ہیں جن سے ہم صفت ذاتی یا صفت ذاتی مرکب بنا سکتے ہیں یا بنائی جاتی ہیں. وہ اس کا کوئی خاص طے شدہ قاعدہ اردو میں موجود نہیں ہے، تاہم چند ایک مشہور جو قواعد ہیں یا قاعدے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں. جیسے ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ دو اسماء کو ملانے سے بھی صفت ذاتی بن جاتی ہے. آپ نے خیر صفت مرکب میں بھی اس میں دیکھا کہ ہم سابقہ اور لاحقہ ملا کر یعنی دو ایک طرح سے اسماء کو ملا کر ہی ہم صفت مرکب بناتے ہیں. یہاں پر صفت ذاتی کے لیے جو ایک اور جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب دو اسماء خواہ وہ سابقہ لاحقہ نہ ہو، ویسے ہی کوئی دو اسماء کو ملا کر بعض اوقات اس سے بھی صفت ذاتی بنائی جا سکتی ہے. یعنی دو اسموں یا دو الفاظ کو ملا کر بھی صفت ذاتی یا صفت ذاتی مرکب بناتے ہیں. جیسے کام چور، منہ زور، منہ پھٹ، سنگ دل، بدنام، ہسمکھ، خود غرض وغیرہ وغیرہ. ذوق کے شعر میں صفت ذاتی مرکب کا استعمال دیکھیے. جی عبادت سے چرانا اور جنت کی طلب، کام چور اس کام پر کس منہ سے اجرت کی طلب. تو اس قاعدے کے بعد اب ہم اگلے قاعدے کی طرف اگر چلیں تو اگلے قاعدے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اسم کے آخر میں الف بڑھانے سے بھی صفت ذاتی بن جاتی ہے. یعنی جو اصل اسم ہے اگر اس کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیا جائے تو صفت ذاتی بن جائے گی. جیسے بھوک سے بھوکا، پیاس سے پیاسا، میل سے میلا، جھوٹ سے جھوٹا، سچ سے سچا وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے دیکھا کہ جو اسماء ہیں ان کے آخر میں الف کے اضافے سے بھی صفت ذاتی بنائی جا سکتی ہے. ایک اور قاعدہ صفت ذاتی یا صفت مشبہ بنانے کا یہ ہے کہ مصدر میں تصرف کر کے بھی اسے بنایا جاتا ہے. یعنی کبھی کبھی مصدر سے بھی صفت ذاتی بنائی جاتی ہے. مثلا ہنسنا سے ہسوڑ، اڑنا سے اڑیل، مرنا سے مریل، جھگڑنا سے جھگڑالو، کھیلنا سے کھلنڈرا وغیرہ مصدروں میں تصرف کرنے سے بنے ہیں. تاہم صفت ذاتی عموماً کم مشتق ہوتے ہیں. یعنی مشتق ہوتے ہیں صفت ذاتی بھی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مصدر سے اس کا اشتقاق کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تو زیادہ تر اسماء کو ملانے سے یا الف کا اضافہ کرنے سے یا سابقہ لاحقہ کے اضافہ کرنے سے ہی صفات ذاتی تیار کر لیے جاتے ہیں یا صفات ذاتی بن جاتے ہیں. مشتقات ملتے ہیں، صفت ذاتی مشتق بھی ہوتی ہے، لیکن عموماً کم اس طرح کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو جناب مجھے امید ہے کہ آپ اس میں صفت کی پہلی قسم یعنی صفت ذاتی یا صفت مشبہ کے بارے میں جان گئے ہوں گے، اور بناوٹ یا ساخت کے لحاظ سے اس کی دونوں اقسام یعنی مفرد اور مرکب صفت ذاتی کی بھی فہم حاصل ہو گئی ہوگی آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ صفت ذاتی بنانے کے کچھ قاعدے بھی آپ نے دیکھ لیے ہوں گے. گو ان کے علاوہ بھی کئی طریقہ کار ہیں جن سے صفت ذاتی بنائی جا سکتی ہے. لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ صفت ذاتی یا صفت مشبہ کے 3 درجے کون کون سے ہیں. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی اس چیز کا بتایا گیا یا آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی گزشتہ لیکچر میں بھی اس کا اظہار کیا گیا کہ ان تینوں جو ابھی اس وقت آپ صفت مشبہ کے درجوں کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ان تینوں کا بیان آپ کو الگ سے بھی اس میں تفضیل کی ذیل میں مختلف کتب قواعد میں مل جائے گا. تاہم بہت سوں کے ہاں اسے صفت ذاتی کے درجوں کی ذیل میں بھی دیکھا گیا ہے، اور اسی لیے صفت ذاتی کو صفت تفضیلی کا بھی نام دیا گیا ہے. لہٰذا ہم بھی انہیں صفت ذاتی کے درجوں کے طور پر ہی دیکھیں گے. اصل میں یہ عربی قواعد سے لیے گئے ہیں، اور عربی میں ایک اس میں صفت ایسا ہے جو اپنے موصوف میں دوسروں کی نسبت مختلف درجوں کی ترجیح، برتری یا فوقیت ظاہر کرتا ہے. اسے اس میں تفضیل کا نام دیا گیا ہے. تفضیل کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں ترجیح ظاہر کرنا، فوقیت،
ترجیح یا فضیلت دینا، یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ صفت کا اپنے موصوف میں دوسری چیزوں کے مقابلے میں ترجیح کا بیان کرنا یا ترجیح کا ظاہر کرنا۔ اور عربی میں اس کا وزن افعل ہے، یعنی عربی میں باقاعدہ اس کا صیغہ یا وزن ہے، مثلا افضل، اکبر، اشرف، اصغر وغیرہ۔ اگر آپ یہ دیکھیے، یہ مثال سنیے کہ احمد نیک لڑکا ہے، احمد افضل سے نیک لڑکا ہے، اور ایک اور مثال ہے کہ احمد سب سے نیک لڑکا ہے۔ تو ان مثالوں میں نیک، افضل سے نیک اور سب سے نیک ایسے اسماء صفات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے موصوف نیکی کے وصف میں بڑے ہوئے ہیں۔ گویا جس اسم صفت سے یہ سمجھا جائے کہ اس کا موصوف کسی وصف میں بڑھا یا گھٹا ہوا ہے تو اس کو اسم تفضیل یا صفت تفضیلی کہا جائے گا۔ اور اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں، یعنی ہم اسم تفضیل کو صفت ذاتی ہی کے 3 درجوں کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، اور جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، یعنی جو اسم صفت اپنے موصوف میں دوسری چیز کی نسبت ترجیح ظاہر کرے اس کو اسم تفضیل کہا جائے گا۔ اور یہاں پر ہم اس کا جو جائزہ لیں گے وہ صفت ذاتی کے 3 درجوں کے طور پر لیں گے۔ اردو میں جو 3 درجے صفت ذاتی کی ذیل میں اسم تفضیل یا ترجیح کے درج کیے جاتے ہیں ان کے نام بھی عربی قواعد سے ہی لیے گئے ہیں، یعنی دیکھیے آپ ان کے نام آپ نے دیکھے کہ تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل۔ اب ان سطور میں یہ جو آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے، ان میں ہم کیا کریں گے کہ ایک ایک کر کے ان تینوں درجوں پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہے جی تفضیل نفسی یا صفت ذاتی محض۔ یہ اصل میں صفت ذاتی کا درجہ عام ہے، اگر ہم اس کو کہیں تو یہ صفت ذاتی کا پہلا درجہ ہے، یعنی وہ صفت جس میں صفت کسی چیز یا شخص یعنی موصوف کی ذات میں ہو اور کسی دوسرے سے اس کا مقابلہ نہ ہو، تفضیل نفسی کہلائے گی، یعنی جس سے صرف کسی شخص یا شے کی صفت مقصود ہو، جیسے اچھا، برا، نیک، بد وغیرہ۔ گویا ایسا اسم جس میں کسی چیز یا شخص کی ذاتی صفت بلا مقابلہ پیش کی جائے تفضیل نفسی ہے۔ جیسے مثالیں آپ کے سامنے آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی، اچھا، برا، نیک، سخی، شرمیلا وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ساری صفات ایسی ہیں جس میں ہم نے کوئی مقابلہ نہیں پیش کیا، ہم نے کہا ہے کہ احمد اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ہم نے صفت بیان کی، یعنی اچھائی اس کی بیان کی، لیکن اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا۔ تو جب ہم بلا مقابلہ غیر کوئی صفت یا خوبی بیان کریں گے تو وہ دراصل تفضیل نفسی کہلائے گا، اور یہ ایک طرح سے صفت ذاتی ہی ہے، یعنی صفت ذاتی کا ہی پہلا درجہ ہے۔ اب مزید وضاحت کے لیے آپ یہ مثالیں دیکھیے کہ انار میٹھا ہے، انجم نیک ہے، عارف ہوشیار ہے۔ ان جملوں میں انار، انجم اور عارف کی صفت میٹھا، نیک اور ہوشیار بیان کی گئی ہے، لیکن ان صفات کا کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ تفضیل نفسی کی ذیل میں آئیں گی۔ غرض تفضیل نفسی میں کسی چیز یا شخص کی صفت بلا مقابلہ غیر ہوتی ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذاتی صفت کا وہ درجہ ہے جس میں موصوف کو کسی اور پر ترجیح اور فضیلت نہ دی جائے، جیسے احمد ذہین ہے، امجد نیک ہے وغیرہ۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ صفت ہے جس سے پایا جائے کہ اس کا موصوف بذات خود کسی وصف میں بڑا ہوا ہے یا گھٹا ہوا ہے۔ اصل میں یہ صفت نفسی یا صفت ذاتی ہی ہے، اسی لیے تو صفت ذاتی کو صفت تفضیلی بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا فراز ہوشیار ہے، عابد بھلا مانس ہے۔ یہاں ہوشیار اور بھلا مانس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا موصوف بذات خود کسی وصف میں بڑھا ہوا ہے یا کوئی بڑائی یا خوبی موصوف کی ذات میں بذات خود اور بلا مقابلہ موجود ہے۔ ایسی صفتوں کو تفضیل نفسی کہتے ہیں، اور یہ اصل میں صفت ذاتی ہی ہے، یا اسے صفت ذاتی کا پہلا درجہ قرار دیا جا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ صفت ذاتی کا جو پہلا درجہ یعنی تفضیل نفسی ہے اس کے بارے میں آپ جان گئے ہوں گے کہ اس میں ہم بلا مقابلہ غیر کوئی خوبی یا صفت یا اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں، اور جس میں کوئی یعنی جو موصوف کی ذات میں وہ چیز موجود ہوتی ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تفضیل نفسی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صفت ذاتی یا صفت مشبہ کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے تفضیل بعض۔
اب اس کا جیسے کہ آپ نام سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص یا چیز، یہ دراصل ایسی صفت ہوتی ہے جس میں ایک شخص یا کسی ایک چیز کو دوسرے شخص یا دوسری چیز پر ترجیح دی جاتی ہے، یعنی وہ درجہ صفت جس میں ایک شخص یا چیز کو دوسرے پر ترجیح دی جائے تفضیل بعض کہلائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ صفت کا وہ درجہ ہے جس میں دو موصوفوں کے درمیان موازنہ ہو اور ان میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ اس کو صفت کا وہ درجہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک موصوف کی بعض پر ترجیح ظاہر کی جاتی ہے۔ فارسی میں ہم یہ ترجیح ظاہر کرتے ہیں عموماً صفت کے بعد تر لگا دیتے ہیں، یعنی بد ایک صفت ہے تو جب ہم بد تر کہہ دیں گے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ یا موازنہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، تو اب دیکھیے کہ یہاں پر گناہ سے بھی بڑھ کر برا کہا گیا ہے عذر گناہ کو، تو یوں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفضیل بعض کی مثال ہے۔ اسی طرح اگر آپ اردو میں اس کی مثال دیکھیں تو عاقل عارف سے زیادہ ذہین ہے، عادل عابد سے اچھا ہے۔ ان جملوں میں عاقل کا عارف سے اور عادل کا عابد سے موازنہ کر کے بتایا گیا ہے کہ عاقل اور عادل عارف اور عابد کے مقابلے میں بہتر ہیں۔ تو تفضیل بعض میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، عموماً دو چیزوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چند بعض کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، یعنی تھوڑے بعض کے ساتھ بھی، لیکن زیادہ تر ایک موصوف کا دوسرے موصوف کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دے دی جاتی ہے۔ مثلا اسلم اصغر سے بھی لمبا ہے، میری کتاب تمہاری کتاب سے موٹی ہے، یہ سیب اس سیب سے بھی میٹھا ہے۔ گویا تفضیل بعض میں ایک موصوف کو دوسرے یا چند دوسروں پر ترجیح ہوتی ہے، جیسے احمد انور سے ذہین ہے، احمد ذہانت میں انور سے بھی بڑا ہوا ہے، گویا احمد کو ذہانت میں انور پر فوقیت حاصل ہے۔ یعنی وہ صفت جس سے ظاہر ہو کہ اس کا موصوف کسی دوسرے کے مقابلے میں کسی وصف میں بڑا یا گھٹا ہوا ہے، یہ اس دوسرے اسم کے آخر میں جس کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے سے یا سے بھی بڑھا کر حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے کیا کرنا کیا ہوتا ہے، صفت تفضیلی کا ویسے تو کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن عموماً اردو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم سے یا سے بھی کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اور سے یا سے بھی کا اضافہ کر کے آگے صفت تفضیل نفسی لگا دیتے ہیں، اس سے بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیے کہ احمد جعفر سے بھی ہوشیار ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ احمد کا مقابلہ کس سے کیا گیا، موازنہ کس سے کیا گیا، جعفر سے۔ تو ہم نے کیا بات کی تھی کہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جس سے مقابلہ کیا جاتا ہے اس کے بعد سے یا سے بھی کے الفاظ لگا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ احمد جعفر سے بھی ہوشیار ہے میں ہم جس کے ساتھ مقابلہ کیا گیا یعنی جعفر کے بعد سے بھی لگایا گیا اور اس کے بعد ہوشیار یعنی صفت تفضیل نفسی آ گئی، تو اس سے پھر وہ تفضیل بعض بن گئی۔ تو گویا اردو میں اگر فارسی میں میں آپ کو یہ کہتی ہوں، جیسے شروع میں بھی بتایا کہ عربی میں تو تفضیل کا باقاعدہ صیغہ موجود ہے افعل، لیکن فارسی اور اردو میں باقاعدہ صیغے موجود نہیں ہیں۔ فارسی میں اس مقصد کے لیے تر اور ترین کا استعمال کیا جاتا ہے، تر تفضیل بعض کے لیے اور ترین تفضیل کل کے لیے، جبکہ اردو میں اس مقصد کے لیے ہم تفضیل بعض کے لیے سے یا سے بھی کا استعمال کرتے ہیں اور تفضیل کل کے لیے سب سے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نے جتنی بھی مثالیں سامنے دیکھی ہیں ان سب میں سے یا سے بھی کا اضافہ ہے، اور اس طرح سے ہم نے جس سے مقابلہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ الفاظ لا کر تفضیل بعض کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ اب یعنی اس کے علاوہ ایک اور مثال دیکھیے کہ خلیل عابد سے بھی بھلا مانس ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ
خلیل کو عابد کی نسبت بھلا مانس کہا گیا ہے، تو ایسی صفت کو تفضیل باز کہا جائے گا جس میں ایک کا موازنہ یا مقابلہ کسی دوسرے کے ساتھ کیا جائے اور ایک موصوف کو کسی دوسرے موصوف پر ترجیح دی جائے، اور اس مقصد کے لیے سے یا سے بھی کے الفاظ عموماً اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں. یا اگر فارسی امیز اگر ہم جملے لکھیں تو پھر ہم تر اور تر کا استعمال کر لیتے ہیں تفضیل باز کے لیے. تفضیل باز میں ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دی جاتی ہے، جیسے یہ کتاب اس سے اچھی ہے، شمیم گوپال سے عقل مند ہے، دودھ سے سفید، شہد سے بھی میٹھا وغیرہ. گویا آپ نے دیکھا کہ تفضیل باز میں ایک شخص یا چیز کی ذاتی اچھائی یا برائی کا مقابلہ کسی دوسرے شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی سے کیا جاتا ہے اور ایک کو دوسرے سے کمتر یا برتر گردانا جاتا ہے، تو یہ تفضیل باز یا صفت ذاتی کا دوسرا درجہ ہے. مثلا محمود پڑھائی میں اسلم سے بہتر ہے، شاہد کا گھر حنیف کے گھر سے زیادہ خوبصورت ہے. ان جملوں میں محمود کو اسلم پر اور شاہد کے گھر کو حنیف کے گھر سے ترجیح دی گئی ہے، لہٰذا یہ تفضیل باز ہے. جبکہ صفت ذاتی کا تیسرا درجہ تفضیل کل کہلاتا ہے. اب اس کے نام سے آپ کو ظاہر ہو گیا ہوگا کہ اصل میں جب ہم کسی ایک موصوف کو اس جیسے تمام جو چیزیں ہیں ان سے برتر یا کمتر قرار دے دیں، یعنی کسی شخص کو یا کسی موصوف کا مقابلہ تمام چیزوں کے ساتھ کر لیا جائے یا موازنہ تمام چیزوں کے ساتھ کر لیا جائے تو اس کو ہم تفضیل کل کہیں گے. یعنی کسی موصوف کو کسی وصف میں بڑا ہوا یا گھٹا ہوا اس طرح سے دکھایا جائے سب کے مقابلے میں، یعنی تمام لوگوں کے مقابلے میں بڑا ہوا یا گھٹا ہوا دکھا دیا جائے تو وہ تفضیل کل کہلائے گا. اس کی تعریف ملاحظہ ہو کہ وہ صفت جس سے ظاہر ہو کہ اس کا موصوف سب کے مقابلے میں کسی وصف میں بڑا یا گھٹا ہوا ہے، تفضیل کل کہلاتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ صفت جس میں کسی چیز کو اس قسم کی تمام چیزوں سے ترجیح دی جائے تفضیل کل کہلاتی ہے، جیسے سب سے اچھا، سب سے خراب وغیرہ. اچھا، یہ عموماً کیسے بنتی ہے کہ یہ صفت نفسی کے اول میں سب سے جیسے الفاظ بڑھانے سے عموماً سامنے آ جاتی ہے. یعنی یہ سیب سب سے اچھا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو صفت نفسی ہے ہمارا اچھا، اس سے پہلے ہم نے سب سے کا استعمال کر دیا اور اس سے کیا ہو گیا کہ وہ تفضیل کل کی کیفیت اس میں پیدا ہو گئی. اس کے علاوہ مزید مثالیں آپ دیکھیے، مزید وضاحت ہو جائے گی آپ کو کہ احمد سب سے ہوشیار ہے، اشرف سب سے بھلا مانس ہے. ان مثالوں میں احمد کو سب کے مقابلے میں ہوشیاری میں بڑا ہوا ظاہر کیا گیا ہے اور اشرف کو بھلمنسی میں سب سے بڑا ہوا ہونا کہا گیا ہے. تو ایسی صفتوں کو صفت تفضیل کل کہتے ہیں. گویا یہ وہ درجہ صفت ہے جس میں ایک کا موازنہ سب سے کیا جائے یا موصوف کو سب پر ترجیح دی جائے. لیکن یہ چیز یاد رکھیے کہ ہم موازنہ کرتے ہوئے اس جیسی چیزوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ درخت اس باغ میں یہ درخت سب سے لمبا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جیسے تمام درختوں کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہے ہیں اور اس کو ترجیح دے رہے ہیں، فوقیت دے رہے ہیں باقی تمام درختوں پر. تو گویا ایک سی چیزوں پر یا اس قسم کی تمام چیزوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے اور اس کو ترجیح دی جائے تو اس کو ہم تفضیل کل کی ذہن میں رکھتے ہیں. جیسے امجد سب سے ذہین ہے، لاہور پاکستان کے تمام شہروں سے خوبصورت ہے. ان مثالوں میں امجد کا مقابلہ تمام لڑکوں سے کر کے اسے ذہین بتایا گیا ہے اور لاہور کو پاکستان کے تمام شہروں سے خوبصورت بتایا گیا ہے. اسی طرح عابد کلاس میں سب سے لمبا ہے، آمنہ کا رنگ تمام بہنوں میں سب سے سفید ہے. یہ تصویر سب سے اچھی آئی ہے. اب یہ ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کا یا موصوف کا موازنہ جو ہے وہ سب کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے عموماً جو دکھایا ہے وہ بڑا ہوا دکھایا ہے، اس کو فوقیت دی ہے یا اس کو ترجیح دی جا رہی ہے دوسروں سے، اور باقی تمام اس جیسی چیزوں سے اس کو بڑا ہوا یا گھٹا ہوا خوبی میں دکھایا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے اس کو تفضیل کل کی ذیل میں رکھا جائے گا. تو عزیز طلباء و طالبات، اس جو صفت مشبہ کے 3 درجے ہیں ان کی فرداً مختصر تفصیل کے بعد آپ کو کچھ اہم نکات ہیں یہ گوش گزار کرنا بھی ضروری ہے آپ کے، کیونکہ ویسے تو یہ نکات ایسے ہیں کہ جن کا لیکچر کے دوران میں
ساتھ ساتھ ہی کچھ کچھ ذکر کیا گیا، لیکن آخر میں اعادے کے طور پر میں چاہتی ہوں کہ ایک بار پھر ان نکات کو دہرا دیا جائے تاکہ یہ چیزیں، یہ باتیں آپ کو ازبر ہو جائیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ یہ اس میں صفت یا صفت تفضیل عربی سے لیا گیا ہے۔ شروع میں آپ کو بتایا تھا جب ہم نے صفت ذاتی کے درجوں کے طور پر اس کا مطالعہ شروع کیا یا اس کا جائزہ لینا شروع کیا، تو ہم نے تب بھی ذکر کیا تھا کہ یہ صفت تفضیل جو ہے اسے عربی سے لیا گیا ہے، اور فارسی اور اردو دونوں میں نفس صیغہ اور حیت یعنی وزن خاص کے اعتبار سے اس میں تفضیل موجود نہیں ہے، یعنی فارسی اور اردو میں اس کا کوئی مخصوص صیغہ نہیں ہے، بلکہ فارسی میں اس کے لیے تر اور ترین کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تر اور ترین لگا کر ترجیح کے مدارج بیان کرتے ہیں، مثلا کم، کم تر، کم ترین۔ اب آپ دیکھیے کہ کم جو ہے وہ اصل میں تفضیل نفسی ہے، کیونکہ اس میں بلا مقابلہ غیرے ہم جو ہے وہ صفت بیان کر رہے ہیں، جبکہ جب ہم کہتے ہیں کہ کم تر تو اس میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں کسی ایک موصوف کے ساتھ، کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کو موازنہ کر کے ہم بڑا ہوا یا گھٹا ہوا دکھا رہے ہیں اور اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جبکہ ہم جب کم ترین کہتے ہیں تو ترین لگا کر ہم اس کا اس جیسی تمام چیزوں کے ساتھ موازنہ یا مقابلہ کر دیتے ہیں اور اس کو اس جیسی تمام چیزوں سے ترجیح دے دیتے ہیں۔ اسی طرح خوب، خوب تر، خوب ترین میں بھی یہی آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح بد، بدتر اور بدترین وغیرہ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ تو گویا فارسی میں تر اور ترین کے الفاظ کا استعمال کر کے تفضیل بعض اور تفضیل کل کو بنایا جاتا ہے، جبکہ اردو میں سے بھی اور سب سے لگا کر یہی مطالب ادا کرتے ہیں، یعنی احمد اچھا ہے، احمد احسن سے اچھا ہے، اور احمد سب سے اچھا ہے وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے کہ جب میں نے کہا کہ احمد اچھا ہے تو اس میں اچھا جو ہے یہ صفت ذاتی بھی ہے، اور اس کو ہم جو صفت ذاتی کا پہلا درجہ ہے یعنی تفضیل نفسی بھی اس کو قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بلا مقابلہ غیرے یہ خوبی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے اور اپنی ذات میں ہی ہے یہ خوبی۔ جبکہ جب ہم کہتے ہیں کہ احمد احسن سے اچھا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ احمد احسن سے بھی اچھا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک موصوف کو دوسرے موصوف سے اچھائی میں بڑا ہوا دکھایا ہے، یعنی احمد کو احسن سے اچھائی میں بڑا ہوا دکھایا ہے، اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے سے کے لفظ کا استعمال کیا ہے، تو یہاں پر سے یا سے بھی تفضیل بعض کے طور پر آیا ہے، اور یہاں پر موازنہ کیا گیا ہے ایک یا مقابلہ کیا گیا ہے ایک شخص کے ساتھ، اور ترجیح دی گئی ہے ایک موصوف کو۔ جبکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ احمد سب سے اچھا ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ احمد کو اس جیسے تمام لوگوں میں فضیلت یا ترجیح دی گئی ہے، یعنی ہم نے اس کا موازنہ تمام لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے، اور پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ احمد سب سے اچھا ہے، تو یوں سب سے الفاظ کا استعمال کر کے ہم نے یہاں پر تفضیل کل کی صفت پیدا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے اصلاً اردو میں اس میں تفضیل کا وجود تو نہیں ہے، اسی باعث کئی ماہرین قواعد الگ عنوان کے تحت اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی کتب قواعد میں آپ کو تفضیل کی معلومات نہیں ملیں گی، جبکہ بعض اسے صفت ذاتی کے ذیلی درجوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اردو میں جو 3 درجے تفضیل یا ترجیح کے ہیں ان کے نام بھی عربی قواعد سے ہی لیے گئے ہیں، اور کچھ قواعد نویسوں نے اگر ان درجوں کا ذکر کیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اردو میں چونکہ عربی اور فارسی کے بعض اسماء تفضیل بھی استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کیا کیا ہے، اسی باعث اس جو تفضیل کے قاعدے ہیں یا تفضیل کے درجے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ عربی میں تو چونکہ اس کا باقاعدہ صیغہ یا جو اس کا باقاعدہ صیغے کا وزن ہے یعنی افعل ہے، یعنی عربی میں اس میں تفضیل افعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے افضل، اکبر، اصغر، اشرف وغیرہ۔ اسی سے اردو میں بھی افضل، اجمل، احقر، اکبر، اشرف، اصغر، اسعد وغیرہ کی صفات تفضیلی رائج ہیں، جبکہ بہتر، بہترین، بدتر، بدترین، کمتر، کمترین وغیرہ فارسی کی صفات تفضیلی بھی اردو میں رائج ہیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی اپنی صفات تفضیلی یعنی سے، سب سے بھی وغیرہ کے ساتھ ساتھ
فارسی اور عربی کی صفات تفضیلی بھی اردو میں رائج ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ افعل کے وزن پر بھی صفات تفضیلی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تر اور ترین کا استعمال بھی مختلف جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ فتح محمد خان جو ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ صفت تفضیلی یا اس میں تفضیل کے یہ معنی ہے ہی نہیں کہ چند الفاظ کے ذریعے سے تفضیلی معنی پیدا کیے جائیں، جیسا کہ دیگر اہل قواعد نے کیا ہے۔ البتہ عربی اور فارسی کے اس میں تفضیل اردو میں مستعمل ہے، یعنی وہ عربی اور فارسی کے جو اس میں اسماء تفضیل ہیں انہی کو وہ مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو افعل اور تر اور ترین کے ساتھ بنے ہیں اصل میں وہی اسماء تفضیل ہیں، جیسے یہ اس سے کمتر ہے، وہ اس سے برتر ہے، حامد محمود سے افضل ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں اردو کے اہل قواعد نے اس میں تفضیل اردو میں پیدا کیے ہیں، وہیں اس کے 3 درجے بھی قرار دے دیے ہیں، جن کے بارے میں، ان 3 درجوں کے بارے میں آپ بہت اچھے سے جان چکے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ کچھ نکات تھے جن کی وضاحت ساتھ ساتھ بھی کرتی گئی، اور آخر میں بھی آپ کو درجوں یعنی صفت ذاتی یا صفت مشبہ کے درجوں کے بعد کے بیان کے بعد بھی ان کی وضاحت کر دی گئی تاکہ یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کے بعد اسی کی ذیل میں صفت ذاتی یا صفت مشبہ کے درجے کے حوالے سے ہی 2 اصطلاحات ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں، یعنی مفضل اور مفضل علیہ۔ اب ان سے کیا مراد ہے؟ تو اصل میں جس کو ترجیح دی جاتی ہے اس کو مفضل کہتے ہیں، اور جس پر ترجیح دی جائے اسے مفضل علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صفت ذاتی کے جو ہم نے درجے دیکھے، یعنی تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل، تو تفضیل بعض اور تفضیل کل میں ہم نے باقاعدہ ترجیح کی کیفیت دیکھی، یعنی موازنہ اور مقابلے کی فضا دیکھی۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ جس کو ترجیح دی جا رہی ہو، یعنی جس موصوف کو یا جس چیز کو ترجیح دی جا رہی ہو اس کو مفضل کہا جائے گا، اور جس پر ترجیح دی جا رہی ہو اسے مفضل علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس سے یہ بات آپ پر زیادہ واضح ہوگی۔ جیسے احمد عابد سے ذہین ہے، یعنی اس جملے میں احمد کو عابد پر ذہانت کے اعتبار سے ترجیح دی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ احمد عابد سے ذہین ہے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ احمد کی ذہانت زیادہ ہے عابد سے، تو گویا یہاں پر احمد مفضل ہے، یعنی اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ کس پر ترجیح دی جا رہی ہے؟ عابد پر، تو عابد کیا ہوا؟ مفضل علیہ ہوگا۔ تو اس مثال میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ احمد مفضل اور عابد مفضل علیہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ اگر یہ کہیں کہ کامران شاہد سے لمبا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کامران کو کا موازنہ شاہد سے کیا گیا ہے، اور کامران کو کی جو صفت ہے یہ کامران کو لمبائی میں بڑا ہوا دکھایا گیا ہے، یعنی اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ لہٰذا کامران جو ہے، چونکہ اس کو ترجیح دی گئی ہے اس لیے یہ مفضل ہے، اور کس پر ترجیح دی جا رہی ہے؟ شاہد پر ترجیح دی جا رہی ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ شاہد سے لمبا ہے، تو شاہد یہاں پر مفضل علیہ ہوگا۔ جو جتنی بھی آپ نے پیچھے جو تفضیل کی ذیل میں صفت تفضیلی کی ذیل میں آپ نے تمام مثالیں پڑھی ہیں، ان سب میں آپ اس طرح سے مفضل اور مفضل علیہ کو الگ کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہم جو درجے ہیں صفت ذاتی کے، جس کی ذیل میں ہم نے تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل کے بارے میں جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ مفضل اور مفضل علیہ کی اصطلاحات کو بھی سمجھا، تو وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفت ذاتی ہی کی ذیل میں اس میں مبالغہ اور صفت مبالغہ کے بیان کی طرف۔ اسے بھی بعض علماء نے الگ سے صفت مبالغہ یا اسم مبالغہ کے طور پر پیش کیا ہے، تو کسی کے ہاں اس کا ذکر ذیلی طور پر صفت ذاتی میں ہی نظر آتا ہے، کیونکہ اصل میں بعض اوقات صفت ذاتی میں ہی مبالغے یا زور سے زیادتی کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے، لہٰذا ہم بھی اسے صفت ذاتی ہی کی ذیل میں دیکھیں گے۔ تو صفت مبالغہ اصل میں وہ اسم صفت ہے جو اپنے موصوف کے وصف میں زیادتی ظاہر کرے، یعنی جو اسم صفت اور موصوف کے وصف میں زیادتی ظاہر کرے اس کو اسم مبالغہ کہتے ہیں۔ گویا عربی قواعد نویسوں کے نزدیک اسم مبالغہ ایسا اسم صفت ہے جو اپنے موصوف کے وصف میں زیادتی، شدت یا زور ظاہر کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صفات ذاتی میں بعض اوقات زیادتی، زور یا مبالغہ پیدا کرنے کے لیے بعض الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں، جیسے بہت بڑا، نہایت، انتہائی، بہت ہی، نہایت ہی، پرلے درجے کا۔
تو یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ اصل میں ایسے الفاظ ہیں جو مبالغے کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں صفت میں، لہٰذا ہم پھر اس صفت کو صفت مبالغہ کہیں گے جن کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور یہ یہاں پر اس میں تعریف ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے ساتھ ہی اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جس سے صفت مبالغہ کی مزید وضاحت ہو جائے گی آپ کو، کہ وہ پرلے درجے کا بدماش ہے۔ اب بدماش جو ہے یہ صفت ذاتی یا صفت مشبہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بدماش ایسی خوبی ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ اندرونی یا بیرونی کیفیت کو پیش کر رہی ہے نا، یہ اندرونی یا بیرونی خوبی، اچھائی یا برائی کو پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ صفت ذاتی ہے، یا اس کو ہم صفت تفضیلی بھی کہہ سکتے ہیں، یا تفضیل نفسی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تفضیل نفسی میں بھی تو یہی ہے نا، یہ جو صفت ذاتی کا ہی پہلا درجہ، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلا مقابلہ غیر جو ہے وہ ہم کوئی بھی صفت بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر بدماش جو ہے یہ صفت ذاتی ہے، لیکن جب ہم پرلے درجے کا کہتے ہیں تو اس میں پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اس میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے یا مبالغے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اب ہم اس کو صفت مبالغہ کے ذیل میں دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ وہ بلا کا ذہین ہے، تو یہاں پر بھی ذہانت یا ذہین ہونا جو ہے یہ ایک صفت ہے اور صفت ذاتی ہے، لیکن جب ہم بلا کا اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس میں زیادتی یا مبالغے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ آج بے انتہا گرمی ہے، تو یعنی کوئی انتہا نہیں، تو دراصل یہ بھی زور یا زیادتی کے اظہار کے لیے ہم نے بے انتہا کے لفظ کا استعمال گرمی جو ایک صفت ہے اس کے ساتھ کیا، اور اس طرح سے صفت مبالغہ کی کیفیت اس میں پیدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مثالیں سنیے کہ وہ نہایت ہی خود غرض ہے، وہ انتہائی چالاک ہے، وہ پرلے درجے کا احمق آدمی ہے، سخت کافر ہے۔ جیسے میر کا شعر ہے نا کہ سخت کافر تھا جن نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ اب کافر ہونا ویسے ہی وہ کافر ہے، لیکن سخت لگا کر اصل میں اس میں مزید شدت یا زور پیدا کر دیا گیا ہے، اور ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ اعتدال سے بڑھ کر جو ہے اس کی وہ خوبی یا صفت بیان کر دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کو صفت مبالغہ کہیں گے۔ ان مثالوں میں آپ دیکھیے کہ صفت ذاتی کی زیادتی دکھائی گئی ہے، یعنی زور، زیادتی، شدت دکھائی گئی ہے، یعنی موصوف میں پایا جانے والا وصف بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، تو اسے صفت مبالغہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صفت مبالغہ کے کچھ الفاظ تو آپ نے دیکھے اپنی پچھلی سلائیڈ میں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے خوب اور عجب، یہ بھی وصف میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے حامد خوب تقریر کرنے والا شخص ہے، زید عجب نالائق ہے۔ اب نالائق ہونا صفت ذاتی ہے، لیکن جب ہم عجب نالائق لگا دیتے ہیں تو اس میں بھی مبالغے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی نا۔ اور اسی طرح بے انتہا، پرلے درجے کا، بدرجہ، قیامت کا، غضب کا، یہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو صفت مبالغہ کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صفت تفضیل میں بھی برتری یا فوقیت نظر آتی ہے اور صفت مبالغہ میں بھی، تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ ہم جب تفضیل کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی تو کہتے ہیں نا کہ وہ اس سے اچھا ہے، یعنی احمد سب سے اچھا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ سب سے ذہین ہے، یا ہم کہتے ہیں احمد جعفر سے لمبا ہے، تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی برتری یا فوقیت ظاہر کی جا رہی ہے، یعنی صفت تفضیل میں بھی برتری یا فوقیت ظاہر کی جاتی ہے، خصوصاً تفضیل بعض میں اور تفضیل کل میں یہ برتری یا فوقیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ہم صفت مبالغہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم برتری دے رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بلا کا ذہین ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں احمد سب سے ذہین ہے تو وہ اب دیکھیے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تفضیل کل ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ احمد بلا کا ذہین ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تفضیل کل نہیں ہے بلکہ صفت مبالغہ ہے۔ تو بھئی کیا فرق ہے ان میں؟ تو بنیادی بات اگر آپ نے اچھے طریقے سے پورا لیکچر لیا ہے تو شاید آپ ابھی اس کے فرق کو خود بتانے کے قابل ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ اصل میں صفت تفضیل میں دوسرے کے مقابلے میں وصف میں ترجیح ہوتی ہے، جبکہ صفت مبالغہ میں دوسرے سے مقابلے کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ صرف کمی یا زیادتی کا بیان ہوتا ہے، اور اکثر صفت ذاتی سے پہلے بہت بڑا، نہایت ہی، بہت زیادہ، بدرجہ، انتہا کا، قیامت کا، غضب کا، بے حد، بے انتہا، پرلے درجے کا وغیرہ جیسے الفاظ لگانے سے صفت میں مبالغہ، زور اور زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، اور بس
یعنی اب آپ کو فرق واضح ہوا کہ صفت تفضیل میں ہم ہمیشہ مقابلے کی فضا پیدا کرتے ہیں. اگر اب یہاں پر آپ شاید یہ کہیں گے کہ تفضیل نفسی میں تو ہم نے مقابلے کی فضا پیدا نہیں کی. تو بھائی تفضیل نفسی میں بے شک ہم نے مقابلے کی فضا پیدا نہیں کی، لیکن اس میں ہم نے بہت زیادہ بھی تو استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم نے عام سی صفت ذاتی، وہ پہلا درجہ ہے، ہم نے صرف عام سی ایک صفت کا بیان کر دیا. یعنی ہم نے کہہ دیا کہ احمد ذہین ہے. ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ احمد سب سے ذہین ہے، احمد بہت زیادہ ذہین ہے، احمد بلا کا ذہین ہے، ایسا ہم نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ہم نے کہا کہ احمد ذہین ہے. تو یہاں پر صرف ایک صفت کا بیان کر دیا گیا بلا مقابلہ غیرے، اور اس کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اصل میں جو تفضیل نفسی ہے یہ صفت ذاتی ہی ہے، کیونکہ یہ اس کا پہلا درجہ ہے. جبکہ جب ہم صفت تفضیل بعض اور تفضیل کل میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مقابلے یا موازنے کی فضا پیدا کی ہوتی ہے اور ترجیح دی ہوتی ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ احمد سب سے ذہین ہے تو اس میں مقابلہ ہے، یعنی ہم اس جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں اور پھر اس کو ترجیح ہوتے ہوئے اس کی ذہانت کا اظہار کرتے ہیں. جبکہ مبالغے میں ایسا نہیں ہوتا. مبالغے میں ہم نے بلا مقابلہ غیرے ہم نے اس کی جو ہے وہ فوقیت ظاہر کرنی ہوتی ہے. یعنی مقابلہ بھی نہ ہو لیکن فوقیت بھی ظاہر ہو، برتری بھی ظاہر ہو، وہ بلندتر بھی نظر آئے، زیادتی بھی نظر آئے، شدت بھی نظر آئے، زور بھی نظر آئے، مبالغہ ہو، یعنی حد سے بڑی ہوئی تعریف یا بد تعریفی، خوبی یا خامی اس میں نظر آئے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں پر آپ کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ صفت تفضیل اور صفت مبالغہ کا بنیادی فرق کیا ہے. ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ صفت تفضیل میں مقابلے کی فضا ہوتی ہے اور اس میں ہم برتری یا فوقیت تو ضرور بتاتے ہیں لیکن مقابلے کے ساتھ، کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. جبکہ صفت مبالغہ میں بھی برتری یا فوقیت نظر آتی ہے لیکن بلا مقابلہ. عربی میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تفضیل کی باقاعدہ حیت یا باقاعدہ اس کا ایک صیغہ تھا، اسی طرح صفت مبالغہ کا بھی عربی میں باقاعدہ صیغہ یا حیت یعنی فعال یا فعیل ہے. یعنی یہ باقاعدہ اس کی حیت ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ صفات مبالغہ بنتی ہیں، جیسے ستار، خلاق، غفار، رحیم، کریم وغیرہ. جبکہ اردو میں یہ حیت نہیں ہے بلکہ بڑا، بہت بڑا، نہایت ہی وغیرہ جیسے الفاظ شامل کر کے ہم مبالغے کے معنی پیدا کر دیتے ہیں. تاہم عربی اسماء مبالغہ بھی اردو میں مستعمل ہیں اور ہم علام، خلاق، رزاق، غفار، رحیم، رحمان وغیرہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عربی جو اسماء مبالغہ ہیں وہ بھی اردو میں مستعمل ہیں. اور یہاں پر ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں تفصیل اور اس میں مبالغہ میں یہی فرق ہے کہ تفضیل میں دوسرے کے تقابل میں وصف میں ترجیح ہوتی ہے، جبکہ مبالغے میں دوسرے کے مقابلے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اگر آپ اس کی مثالیں دیکھیں تو آپ بہت سی مثالیں اپنے طور پر اس کی دیکھ سکتے ہیں. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے مثالیں رکھتی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ خود ہی پہچان جائیں گے کہ کون سا جملہ جو ہے وہ تفضیلی جملہ ہے اور کون سا جملہ جو ہے وہ مبالغے کا جملہ ہے. اگر میں کہتی ہوں کہ یہ درخت لمبا ہے، بلکہ اس مثال کو رہنے دیجئے، میں کوئی اور مثال دیتی ہوں. اگر میں کہتی ہوں کہ احمد لمبا ہے، جبکہ ایک اور جملہ میں ادا کرتی ہوں وہ ہے کہ احمد علی سے لمبا ہے. تیسرا جملہ میں بولتی ہوں کہ احمد سب سے لمبا ہے. تو آپ دیکھیں گے، آپ کو فوری طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ صفت ذاتی کے تینوں درجے ہیں. یعنی جب میں نے کہا کہ احمد لمبا ہے تو یہ صفت ذاتی کا پہلا درجہ یعنی تفضیل نفسی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے خوبی یا صفت تو بیان کی ہے لیکن کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی بڑھا چڑھا کر یا فوقیت یا ترجیح دی ہے یا برتری کا بیان کیا ہے، بس ایک صفت بیان کی ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ احمد لمبا ہے، لہٰذا یہ ہے تفضیل نفسی. لیکن جب میں نے کہا کہ احمد علی سے لمبا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سے لگا کر ہم نے اس کو کسی دوسرے موصوف پر ترجیح دے دی، فوقیت دے دی، اس کو برتری کا اظہار کر دیا، اس کا موازنہ یا مقابلہ کر لیا. تو یہ تفضیل بعض ہے، کیونکہ کسی ایک کے ساتھ کیا ہے اسی لیے اس کو تفضیل بعض کی ذیل میں ہم دیکھیں گے. لیکن جب میں کہتی ہوں کہ احمد سب سے لمبا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ احمد کو اس جیسے تمام لوگوں کے مقابلے میں لمبا دکھایا گیا ہے یا اور ان سب کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی گئی ہے اور اس کا موازنہ ان سب کے ساتھ
کر کر اسے فوقیت دی گئی ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ تفضیل کل کہلائے گا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ احمد نہایت ہی لمبا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو مقابلہ کوئی نہیں ہے، بلا مقابلہ غیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوقیت اور برتری بھی موجود ہے، تو پھر یہ جملہ کیا ہوگا؟ یقیناً یہ جملہ صفت مبالغہ کی ذیل میں آئے گا۔ اسی طرح آپ خود سے بہت سے جملے اپنے دماغ میں سوچئے اور پھر صفت مبالغہ اور جو تفضیل کے مختلف درجے ہیں ان کے درمیان فرق سمجھیے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس میں صفت کی پہلی قسم یعنی صفت ذاتی یا صفت مشبہ کے بارے میں جان گئے ہوں گے، اور بناوٹ اور ساخت کے اعتبار سے اس کی دونوں قسموں یعنی صفت مفرد اور صفت مرکب، اور مرکب صفت کے بھی دونوں جو صورتیں ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کی ذیل میں آپ نے اس میں تفضیل یعنی صفت ذاتی کے تینوں درجوں تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل کے بارے میں بھی جان لیا ہوگا، اور پھر صفت مبالغہ یا اس میں مبالغہ جو ایک لحاظ سے صفت ذاتی میں بلا مقابلہ غیر مزید زور پیدا کرنے کے لیے آتی ہے کو بھی اچھے انداز سے سمجھ لیا ہوگا۔ لہٰذا آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آخر میں یہ ایک سرگرمی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے جس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ کچھ جملے ہیں اور یہ سارے جملے اصل میں اپنے اندر کوئی نہ کوئی صفت کی کوئی نہ کوئی قسم رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی جملے ایسے ہوں گے جن میں صفت تفضیلی آپ کو صفت مبالغہ آپ کو نظر آئے گی، کچھ جملے ایسے ہوں گے جس میں تفضیل نفسی ہوگی، اور کچھ میں تفضیل بعض ہے، اور کچھ جو ہے وہ تفضیل کل کی ذیل میں کچھ جملے آئیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے ان تمام جملوں کو پڑھ کر ان تمام جملوں کو الگ الگ کرنا ہے، یعنی جو جملے تفضیل نفسی کی ذیل میں آئیں گے انہیں الگ کر دیجئے، جو جملے تفضیل بعض کی ذیل میں آئیں گے انہیں الگ کر دیجئے، اور اسی طرح صفت مبالغہ اور تفضیل کل والے جملوں کو بھی الگ الگ کر دیجئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنے تئیں بھی بہت سے جملے جو پیچھے تمام جملے گزر گئے ہوئے ہیں ان جملوں میں مفضل اور مفضل علیہ کو بھی الگ الگ کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا آپس کا جو فرق ہے صفت مبالغہ اور تفضیل نفسی، تفضیل بعض، تفضیل کل کا، ان کو بھی الگ الگ آپ اس طرح سے جدول کی شکل میں بنا کے اس کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آج کا لیکچر صحیح طور سے سمجھا ہے اور اس میں صفت کی پہلی قسم یعنی صفت ذاتی یا صفت مشبہ کو اچھے انداز سے سیکھا ہے تو آپ کے لیے یہ سرگرمی کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آخر میں سیلف اسیسمنٹ کے طور پر چند سوالات بھی درج کیے گئے ہیں جو آج کے لیکچر ہی سے متعلق ہیں، ان کے جوابات بھی لیکچر کے اختتام پر ضرور دیجیے گا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر یعنی اس میں صفت کا حصہ دوم مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس میں صفت کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔